حال وہ سر نہ سویا کہاں تھا، بار بار اس پاگل سی پریویش کے لبوں سے غنودگی میں بھی اپنے نام کی پکار سنتے وہ بے چین اور کرب میں رہا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ نرمی سے اس کے پیشانے پر لب رکھتا، اسے تکیے پر ڈالتا، سیکورٹی روم کی جانا بڑا تھا۔ تبھی ایک زور اور مکہ کسی نے عالم راؤ کے جبڑوں پر سیدھ کیا تھا۔ عالم راؤ کا دماغ ہل کر رہ گیا۔ وہ بنا دیکھی سمجھ گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ یار بڈی، وہ بھی بولا ہی تھا کہ ایک اور مکہ منہ کو سلامی دیتا اسے ہلا کر رکھ گیا۔ یار ڈیڈ آ تو گیا ہونا، وہ اپنے ہونٹوں پر سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ کمینے انسان، میری بیوی کو اتنا رلایا تو نے۔ سلطان شدت غصے سے دانت پیستے ایک اور پنچ اسے رسید کرتے ہوئے بولے تھے۔ مائی مجنوں ڈیڈ، وہ میری بھی ملکہ ہے یار، وہ ڈٹائی سے بتیسی دکھاتا انہیں چرانے لگا، اور وہ چڑ بھی جس بار عالم کے پیٹ میں مکہ جڑا تھا اس بار۔ شٹ اپ، وہ صرف میری ملکہ ہے، خبردار جو تم نے انہیں ملکہ کہا بےہودہ انسان۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا چلائے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح عالم نے ان کی پاگل پینتی کو انجوائے کیا تھا۔ اسے شدید محبت تھی اپنے باپ کی ماں کے لیے دیوانگی سے، تو میں بھی تو آپ دونوں کا ہی ہوں نا۔ آپ کی محبت کی پہلی نشانی اور اکلوتی بھی۔ وہ انہیں زبردستی اپنے سینے میں بے انتہا بے باکی سے بولا تھا۔ سلطان کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ یہ بھول ہے تمہاری میرے بےہودہ سپوت، میری محبت کی دوسری نشانی، یعنی میری پیاری سی پرنسس اس دنیا میں آنے والی ہے، اور میں اسے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتے، عالم کے سر پر دھماکے کاٹ گئے۔ ڈیڈ کیا کہا آپ نے؟ میری مطلب میری بہن؟ او مائی گاڈ ڈیڈ، سچ میں خوشی کے مارے الفاظ جیسے منہ سے نکلنے کو انکاری ہوئے۔ ہاں، پر وہ صرف میری پرنسس ہوگی، تمہیں تو ہاتھ بھی لگانے نہیں دوں گا۔ ناہنجار، پہلے ہی تم نے میری ہیزل پرنسس کا برا حال کیا ہوا ہے، اب پھیلو مت زیادہ۔ عالم جو ان سے چپکا ان کے گال پر بوسہ دے گیا تھا۔ سلطان راؤ نے اسے جھٹکا۔ وہ مسکراتا سلطان راؤ کے روم کی جانب بڑھا، پر اس سے پہلے سلطان راؤ نے اس کی گردن میں بازو ڈالتے اسے جھگڑا تھا۔ خبردار، خبردار جو میری بیوی سے چپکنے کی کوشش کی، اپنی والی کو سنبھالو پہلے۔ وہ سختی سے بولتے اسے واپس دھکیلتے خود اپنے روم کی جانب بڑھے تھے۔ اللہ کرے پرنسس کی جگہ میرا بھائی ہے جو گن گن کر بدلے لے آپ سے۔ میرے وہ اپنے دل کے براس نکالتا تپے لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ کہہ کر لگا اٹھے تو میں اسے پہچاننے سے انکار کر دوں گا، اسے پھر تم ہی سنبھالنا، میں اپنی ملکہ کو لے کر گل ہو جاؤں گا۔ وہ مزے سے کہتے روم لاک کر گئے۔ عالم راؤ بس ڈور کو گھور کر رہ گئے، پھر اپنے باپ کا جالس ہونا یاد کر کے ہنسی آئی۔ اگر سچ میں پرنسس کی جگہ پرنس آ جاتا تو آگے کے بارے میں سوچ کر وہ کہہ کر لگا اٹھا، جب ان کے روم پر اور ان کی ملکہ اس کے چھوٹو سلطان کے قبضے میں جاتا تو اس کے باپ کی حالت کیسی ہوتی۔ عالم راؤ نے جیسے روم میں قدم رکھا تو بادشاہ کا یوں لاچار بستر پر پڑے دیکھ کو لب بھیج گیا۔ پورے وجود میں جیسے درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ اس کا بھائی، اس کا دوست بازی، جس نے اس کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی تھی، اسے یوں بے جان بت بنا دیکھ اس کی ٹانگیں کپکپائی تھی۔ بازی میرے یار، اس کی قریب آتے اس کے بے جان وجود کو شانوں سے تھامتے اپنی سیٹ سے لگا گیا۔ ٹھیک ہو جا بازی، ٹھیک ہو جا میرے جگر، ورنہ تیرا یہ دنیا سے کٹنا عالم راؤ کو مار ڈالے گا۔ وہ سختی سے بے انتہا گلوگیر لہجے میں بولا تھا۔ ڈر لگتا ہے لمس گڑیا کا سامنا کرتے ہوئے بھی اسے بہن بنایا تھا اور اسی کے سہاگ کو نگل لیا میں نے، کیسا بھائی ہوں یار۔ وہ بھاری لہجے میں پراذیت لہجے میں بولا تھا۔ لمس ابراہیم جو کچھ دیر باہر لان میں گئی تھی، روم میں عالم راؤ کو دیکھ پہلے تو حیرانی سے وہیں جم گئی، پر عالم راؤ کے الفاظ سنتے وہ بری طرح سے سسکی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جا، سب خراب ہو گیا ہے بازی، تیری گڑیا بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت روندو ہو گئی ہے، روتی رہتی، اور لمس میری پیاری بہن، تیری زندگی میرے بازی۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا، شاید آواز حلق میں جیسے پھنس گئی تھی۔ لمس ابراہیم دیوار کی اور میں ہوتی، منہ پر ہاتھ رکھتے بری طرح سے سسکتے وہیں زمین پر بڑبڑی ریت کی مانند گرتی چلی گئی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں ہے بازی، باپ مر گئے، شوہر زندہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ساتھ، تو اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے اس نازک سی گڑیا پر میرے یار، اتنا بےرحم کیوں بن گیا بازی۔ عباس کاتب اس کے سماعت میں جیسے سرگوشیاں نہیں پرچیاں چلا رہا تھا۔
جیسے وہ سن سکتا پر اپنے وجود کو حرکت دینے سے کہتا تھا، جب جب لمس روتی تھی وہ اپنی بے بسی اندر ہی اندر سو بار مرتا تھا۔ وہ نرمی سے اسے خود سے دور کرتا، واپس سے بیڈ پر ڈالتا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس میں مزید ہمت جیسے ناپایا تھی، وجود کا سارا لہو جیسے بادشاہ کو سال میں دیکھ کر ہی نچڑ گیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرتے اس کی کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ اپنی پوری ول پاور استعمال کرتے خود کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا، پر سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ جو کسی میدان میں نہیں ہارتا تھا، آج اپنے آپ سے ہی ہار رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود آہستہ آہستہ دیمک زدہ ہو رہا، اور وہ ایک دن یوں ہی مر جائے گا، اپنی مار مل کو اکیلا چھوڑ کر اسے مر مر کر جینے کے لیے۔ عالم لوگوں جانے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہمت جٹاتی اندر آئی تھی۔ بادشاہ کو یوں ہی سا کر دیکھ ڈور لا کرتی رہی، زمین پر گرتی دہڑے مار مار کر رونے لگی۔ کاش آپ کی جگہ اللہ مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ساحل، مجھے تو آپ کے لمس کے بنا جینا بھی بھول گیا ہے۔ اپنے بال مٹھی میں دبوتی ہزیانتی اذان میں بولی تھی۔ بادشاہ کا دل برطرح سے کپکپایا تھا، سانسوں کی روانی میں تاغیانی آنے لگی تھی۔ ابھی تو ہم ملے بھی نہیں تھے کہ میں نے قریب ہوتے ہوئے بھی کھو دیا آپ کو۔ آپ پاس تو ہیں، پر کسی سیلاب کی طرح جسے نہ میں چھو سکتی ہوں نہ محسوس کر سکتی ہوں کہ میں اتنی بد نصیب ہوں شاہ۔ وہ وہیں اپنے گھٹوں پر سڑکتے بے جان سے ہونے لگی تھی، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی تھی۔ میری سانسیں بھی دھوکے باز ہو گئی ہیں شاہ، آپ کی قربت میں مہکنے لگی تھی، آپ کی دوری پر بار بار پر ڈھکنے لگی ہیں۔ وہ بامشکل اٹھی تھی، پورا وجود نڈھال سا پسینے سے نم ہو رہا تھا، وہ لرزی بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ بادشاہ کی جانب بڑھی تھی۔ بامشکل اس پاس پہنچتے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آپ تو پل پل مار ہی ہیں لمس کشا، جبکہ آپ کی لمس بس کچھ پل ہی کی مار ہے۔ اس سانسوں کی تنگی پاپا مشکل بولتی زخمی سا مسکراتے، بادشاہ کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ اس کی سماعت میں پڑتی لمس کی باتیں اور اس کی تکلیف جیسے اس کا سینہ چیر رہی تھی۔ بس اس سے انہیلر کو اس سے چھین دیا جائے تو لمس ختم۔ وہ سائل ٹیبل پر اپنے انہیلر پر نظر جمائے اپنی ٹوٹتی بکھری سانسوں کو درمیان بولی تھی۔ بادشاہ کا وجود جھٹکے کھانے لگا تھا۔ لمس نے اپنی ٹوٹی سانسوں کی تنگی پر مشکل اپنے حواس پر قابو پاتے لہو لہو ہوتی سے آنکھوں سے اپنے شاہ کو تکلیفوں کی زد میں دیکھا تھا۔ شاہ ساحل کا کیا؟ وہ سانس لینے کو موڑتی بادشاہ کی تکلیف پر تڑپتی انہیلر کی جانب بے بسی سے ہاتھ بڑھا گئی۔ انہیلر کو منہ سے لگاتی وہ بٹن پش کرتی دباؤ کو اپنی سانسوں میں اتارتی باہر بھاگی تھی۔ وجود ابھی بھی نڈھال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ایان ملک نے اسے تھاما تھا۔ بھائی میرا سے ساحل کچھ ہو گیا؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولتی پاگل سی ہو رہی تھی۔ ایان ملک اسے چھوڑتا اندر کی جانب بھاگا تھا، جہاں بادشاہ کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا، اور ایان ملک بھی کچھ ہی پلوں میں بادشاہ کے پاس تھا۔ وہ دونوں اسے ٹیر مار دینے لگے۔ عالم اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ان کے قریب ہی ٹہل رہا تھا۔ اگر اس سے کچھ ہوا تو تم دونوں کا ٹکٹ بھی ابھی کے ابھی کاٹوں گا میں، جلدی ٹھیک کرو اسے۔ وہ غصے سے تڑا تھا۔ ایان ملک کے ہاتھ کپکپائے تھے۔ ایان ملک عالم کی دھمکی کو اگنور کرتا چلایا تھا۔ سب کے باہر جان سلے پر لٹکی ہوئی تھی۔ لمس ابراہیم تو نیم جان سی ہتھی حرم کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ ہجلا اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی، اور کسی نے اسے بتانا بہتر نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ پہلی ابتر حالت میں تھی۔ منا اپنے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی، پر آنسو خود بہت بل بل کرتے گر رہے تھے۔ ستارہ تو سدھا کے شان پر سر کے لمس کو دیکھ کر سسک رہی تھی۔ رات کو ہی انہوں نے اس ڈاکٹر جو چھٹی دی تھی، کیونکہ اس کی بیوی بیمار تھی۔ ایان ملک نیرو سرجن تھا، ریان ملک ہارٹ سرجن ڈاکٹر تھا، پر یہاں معاملات ان کے بھائی ان کے بازی کا تھا۔ دونوں کے ہی دل بردہان سے کپکپا رہے تھے، پر اللہ کا نام لیتے، وہ خدا پر بھروسہ کرتے، وہ جوتے رہے، اور بھی ان کی محنت رنگ لائی، اور تقریباً 1 گھنٹے پر بادشاہ کی طبیعت سنبھلی تھی۔ ایان ملک نے اسے انجیکشن دیتے باہر صاحب کو خوشخبری سناتے ہوئے یہ خبر جیسے پورے پیلس میں خوشیوں کے جیسے برسات لے آئی تھی۔ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ لمس تو بے چینی سے ایان ملک کو دیکھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ بامشکل لب سے برآمد ہوا تھا، ہاں میرا بچہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بشیر بھائی جلدی سے صدقے کی پکڑی لے کر آئیے۔ حرم اس کے پیشانی چومتی ہوشے سے نہال ہوتی بشیر احمد سے بولی تھی، جی بابی میم، میں ابھی لاتا ہوں۔
وہ مسکراتے اور سہم کرتے بولے تو ستا نے غیر ارادی طور پر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گندمی رنگ خوشی سے کھل رہی تھی۔ بادامی شلوار میں بس سیاہ شال کے سیاہ بالوں کو نفاست سے بنائے کان کے قریب بال کچھ حصہ پایا تھے جنہیں انہوں نے ڈائی کرنے کی سمن کبھی نہیں کی تھی۔ نفاست بنی بیڈ اور مجھے جن میں بھی کچھ بال سفید گہری سیاہ آنکھیں۔ وہ چوڑے شانے و شخص اس عمر میں بھی شاندار تھا۔ لا حول ولا قوت، وہ ایک دم سے اندر سے پیٹ اپنے ہی حالات پر سٹ پٹا گئی تھی۔ سب کے بشیر احمد اپنے جبہ کسی کی نظر کی تپش محسوس کرتے انجان بنتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ حرم نے عالم رو کو اپنی جانب آتے دیکھ ہبکی اور ناراضگی سے منہ موڑا تھا۔ میری پیاری مام، اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ عالم رو لاٹ سے ان کے گلے میں باہر ڈالتا دریافت کر رہا تھا، جس پر وہ اس کے ہاتھ جو ٹکے۔ ابھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ وہ آنکھیں نم کر گئی تھی۔ بولتے ہوئے عالم رو واپس سے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ان کے پیشانے پر بوسہ دے گیا تھا۔ ایسے کیسے نہ تھا؟ میں نے سنا ہے میرا لیٹر چیمپ آنے والا ہے، وہ شرارت امیز لہجے میں بولا تھا، جو کہ حرم شرم سے سوچ پڑی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پر اللہ کی طرف سے وہ اس تحفے پر راضی تھی۔ وہ ناشکری کر کے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل نہیں لٹل پرنسس، آئیے، تم خوشی سے اتنا فری ہو رہے ہو، اپنی بیوی کا ہوش نہیں اور دوسروں پر قبضہ کرنے کا شوق چڑھا ہے ناہنجار کو۔ وہ پھول بنائے انداز میں تاک تاک کر طنز کرتے حرم کو کوئی محلے کے فساد نہالا ہی لگے۔ عالم رو نے بیوی کے نام پر لب بھینچے تھے، وہ ابھی تک اٹھی نہیں تھی۔ اسے فکر ہوئی تھی، تبھی حرم کے پیشانے پر بوسہ دیتے اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ سلطان آپ بھی حد کرتے ہیں، مجھے بات بھی نہیں کرنے دی، اپنے بیٹے سے ہبکی سے بولتے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سلطانوں کی نیلی سمندر سی آنکھوں میں ہبکی دیکھتے دل تھام گئے تھے، جن کی آنکھوں کے قاتل وار آج سلطان رو کو بری طرح سے گھائل کرتے تھے۔ ملکہ میری جان، میں ہوں نا آپ کا، باقی سب کو بھول جائیے نا یار، انہیں پیچھے سے ہزار ملے تھے، محبت امیز لہجے میں بولے تھے۔ سلطان ہر جائی میری اولاد کے دشمن ہیں آپ، ان کے ہاتھوں پر چپل سیدھ کرتے ان کا ہزار توتی مائل باکرم کہاں تھی، پر آپ میرے دل کے دشمن بنی بیٹھی ہیں۔ ملکہ دیکھیے کیسے آپ کی ذرا سی دوری پر مدم سا چل رہا ہے۔ وہ ان کا گلداز ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے پسپائی سے بولے تھے۔ حرم اپنے تھیلے کے نیچے سلطان رو کی رک رک کر چلتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ساکت ہوتی، اور اس سے اس کی دیوانگی حد کیا تھی، شاید وہ کبھی جان نہ پاتی۔ سلطان، میں دور نہیں جاتی آپ سے، آئی ایم سوری، وہ ان کے سینے پر سر رکھتے ان کے گرد اپنے بازو حال کر گئی۔ سلطان رو نے شدت سے ان کے گرد اپنا حصار بناتے ان کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ میری زندگی میں آپ میرا کل سرمایہ ملکہ، وہ محبت اور الفت سے گویا ہوتے ان کی پیشانی پر لب رکھ کے حرم سے آنکھیں باندھ کرتے ان کے روح افروز لمس کو اپنے دل میں اتارا تھا۔ وہ روم میں آتا وہ بر پر چیت پڑی چھت کو گورے تھے۔ عالم رو کے آنے پر بھی اس کے وجود میں ذرا سے بھی جنبش نہیں ہوتی، وہ یوں ہی بے حس و حرکت پڑی رہی تھی۔ اس کی دو گڑگو حالت دیکھ عالم رو کا دل چاہا وہ خود کو مار ڈالے۔ وہ کیسے اپنی جانہ کو تکلیف دے سکتا تھا، پر وہ خود چاہتے تھے وہ اس سے دور چلا جائے، پر کتنی بار پکارا، ابھی تو تھا نہ تو وہ کیوں نہ واپس آیا تھا۔ ہجر میں جان میں اس کے قریب بیٹھتا، اس کے الجھے بال میں انگلی چلاتے محبت و الفت سے پکار بیٹھا، پر اس بت کے وجود میں تب بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ آپ نہیں ہیں جانتی، وہ بتاثر لہجے میں بنا اس کی جانب دیکھتے گویا ہی، میں ہوں میری جانا، میں واپس آ گئی اپنی جانب کے بعد اس کے پیشان پر بوسہ دیتے۔ تڑپے تو اٹھا تھا، کہاں سے کیا بنا دیا تھا اس نے اس نازک سے پڑی کا۔ نہیں، جب میں پاس آؤں گی تو گم ہو جائیں گے، حالہ میں گم ہو جائیں گے، میں نہیں دیکھوں گی، نہ ہی چھونے کی کوشش کروں گی، پھر آپ چلے جائیں گے۔ وہ سہمی سے اس کی جان دیکھنے سے بھی گریز کرتی۔ عالم رو کا دل نوچ کے تھے، اس کے لہجے میں کھونکا ہوا اس کی جان جلانے لگا تھا۔ جانے جہاں میں ہوں آپ کے پاس آپ نہیں جاؤں گا، معاف کر دو اپنی جان کو، میں کیسے اتنا بے رحم بن سکتا ہوں۔ اسے چانوں سے تم اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے وہ پر عذیتی سے بولا تھا، ایک پل جو تو وہ سانس طے کرو گی۔ یقین اور گمان کے کنارے پر قریب وہ خود کو یقین دلانے لگی کہ اس کا جان آ گیا تھا۔ آپ آ گئے جان، آپ آگے کہاں تھے؟ آئے کیوں نہیں؟ میں نے کتنا یاد کیا آپ کو، اب نہیں جانے دوں گی۔ وہ دیوانہ وار عالم کی ایک نگوش پر لب رکھتے اس کے ہونے کا جیسے خود کو یقین دلا رہے تھے۔ عالم کی آنکھوں کے کنارے ضبط سے شدید سرخ پڑے تھے۔ اب نہیں جانے دوں گی، اب یہیں رہیں گے آپ، میں جانے نہیں دوں گی۔ وہ جیسے پاگل دیوانی ہو رہی تھی۔ جانے جا، میں نہیں جا رہا، اب خدا مت دو خود کو مزید تکلیف۔ وہ اس سے شدید حد میں جذب کرتے پر سپاہی اور کرب سے بولا تھا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آتی پھوٹ پھوٹ کر روتی، جان برے ہیں جان، آئی ہیٹ یو۔ اس کے سینے پر مکے برساتے روتے ہوئے چلائی تھی۔
عالمرو نے بنا مزاحمت کرتے اس کے نازک ہاتھوں سے مار کھائی تھی۔ آخر میں وہ تھکتی واپس اس کے سینے پر نہ ڈھالتی ہوتی پھر سے رونے لگی تھی۔ بٹ آئی لو یو جانے جا، اس کی گرد پرشدت حساس باندھے دل ربائی سرگوشی سے بولتا ہیزل کے تپتے دل کو جیسے ٹھنڈی میٹھی پہاڑ سے بھگو گیا۔ جھوٹ جھوٹ سب جھوٹ، وہ جانتے ہمیں بھی ماننے سے انکاری ہوئی تھی۔ درد کی شدت بھی تو کم نہ تھی جس کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ 2 ماہ کی دوری اسے نیم پاگل کر رہی تھی۔ بال نہیں بنائے میری جان نے، اس کے الجھے بال میں انگلیاں الجھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نہیں تو بنائی ہی نہیں، زخمی لہجے میں بولتے آنکھیں نئے سرے سے برسنے لگی تھی۔ عالمرو کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، اس کی نم سنہری آنکھوں پر جھکتا اس کی آنکھوں کی نمی چرانے لگا جس سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کی پوشیدہ لمس پر سمٹی تھی اس کے وجود میں ہی۔ جانے جہاں ایم سوری، اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، اس کے سرخ آرزو پر جھکتا بولا تھا، لہجہ ہنوز کرب سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ اس کی کھڈی کو اپنی مٹھی میں دبوچے آپ بھی خوفزدہ تھے۔ بالکل نہیں میری جانا، پرامس۔ وہ اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر لبرکتے وعدہ کر تھا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ عالمرو نے نرمی سے اس کے خشک بٹے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے سہلایا تھا۔ وہ جی جان سے لڑتی مزید شروع ہوئی تھی۔ جان اس کی بہکی نزو کی تپش اپنے لبوں پر محسوس کرتے اسے بے سادگی سے اسے پکار بیٹھی، جس پر اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں الجھائے اس کی ہونٹوں کی جنبش کو اپنے اندر قید کرتا اپنی جنبش عشق میں لے گیا۔ اس کی پوشیدہ لمس پر بنا مزاحمت کرتے سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ عالمرو پورے 2 ماہ کی دوری پر جیسے پاگل ہو رہا تھا، اپنے عشق کا لمس پاتے ہی مجنونانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ جنونی ہوتا جیسے شراب ہی نہیں ہو رہا تھا، اسے یوں ہی تکیے پر ڈالتا پوری شدت سے اس نازک چاند پر اپنا جنون انڈیلنے لگا۔ اس سانسوں کی تشنگی پر پوری طرح سے مچلی تھی، دل میں جیسے بوچھال آ گیا تھا، پورے وجود میں بڑھ کے لہریں اٹھنے لگی تھی۔ پر وہ ظالم تھا جیسے اس کی سانس کھینچ لینا چاہتا تھا، تبھی اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ بیٹ سے لگاتے وہ کچھ پل مزید اس کی سانسوں کی مہک خود میں جذب کرتے اس نازک چاند پر رحم کھاتا اس کی سانسیں آزاد کر گیا۔ اپنا بکھرا تنفس سنبھالتی پوری طرح سے کپکپا رہی تھی، پورے وجود میں لرزش طاری تھی۔ جبکہ عالمرو مزید مدہوش ہوتا اس نازک جان کی جان نکالتا اس کی شارک پر جھکتا اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ بے چین ہوتی بن آب کی مچھلی کی مانند تڑپتی جان بھری اپنے ہاتھ چھڑوانے کی طاقتوں کرتی پر مجھ کو بولتی، جبکہ وہ اس کی پکار پر اس کی کالر بون پر جھکتا نرمی سے دانت گاڑ کے بری طرح سے سسکی تھی۔ آپ کی دوری نے آپ کی جان کو پاگل کر دیا میری جان، اس کی تھوڑی کے نیچے نرم جگہ پر اپنا لمس چھوٹے ہیزل کے جیسے جان کھینچ لی تھی۔ آپ نہیں جائیے گا جان، میں نہیں جی سکتی آپ کے بنا، مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی جان، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، مجھے اپنی سانسیں بھی اچھی نہیں لگتی آپ کے بنا۔ آپ نظر نہیں آتے تو کوئی منظر دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ بولتے ہوئے پھر سے اپنی آنکھیں نم کر بیٹھی تھی۔ عالمرو اس نازک جان کو اپنے سینے میں ڈالا تھا۔ وہ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ کے تھی۔ آپ نہیں جاؤں گا، چلیے جلدی سے فریش ہو کر آئیے، پھر باہر چلتے ہیں، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ وہ اس لیے نیچے آیا تھا، ہیزل کو لگا جیسے وہ ایک عرصے بعد ہوش میں آئی تھی۔ حال میں موجود سامنے انہیں دیکھا تھا، حال کی تو آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اتنے وقت بعد دونوں کے ساتھ ایک ستارہ نم آنکھوں سے مسکراتے اپنا سر ریان ملک کے سینے پر رکھا تھا، جس پر وہ چونکتا دل کشی سے مسکرایا۔ ستارے بھی مسکراتے ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ وہ کتنے پیارے لگتے تھے ساتھ، وہ کرسٹل کی آنکھوں والا شہزادہ اور وہ سنہری آنکھوں والی چھوٹی سی حور جو اس کے ہزار میں کوئی کانچ کا پیکر ہی لگتا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، پر چہرہ شادابی بکھیرتا بے حد حسین لگ رہا تھا۔ شاید عالمرو کی غیر موجودگی اس کے چہرے کے سارے رنگ چڑا لے گئی تھی، اور اب جب وہ پاس آیا تو وہ ایک دم سے کھل اٹھی تھی، جیسے باادب باملازہ ہوشیار اس عظیم عالی شان سلطنت کے سب سے بڑے اور ہینڈسم نوجوان شہزادے جناب عالمرو اپنی پیاری سی ننھی منھی سی گلبہار بیگم ہیزل بابی کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ ایان ملک پورے ڈرامائی انداز میں جوش و خروش کے ساتھ بولتا، سب کو ہنسنے پر مجبور کر کے انہوں نے اس کے ڈرامے بازی پر مشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ہیزل کے لب بھی مسکراتے سلطان رو اپنے سب سے چھوٹے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جو اب انہیں بھی بہت پیارا ہو گیا تھا۔ ضروری تو نہیں رشتے ان کے ہی ہوں، کچھ رشتے احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ ڈر بس آپ دیکھ رہے ہیں ہیزل بابی کچھ زیادہ ہی گلو نہیں کری عالمرو کے آنے سے، وہ ہیزل کی جانب دیکھتا شوخی سے بولا تھا۔ ہیزل نے اس کے چھیڑنے پر روحان سہے انداز میں عالمرو کی جانب دیکھا تھا۔ ایان بکواس نہیں، عالمرو نے اسے جھڑکا تھا۔ ڈر دیکھیے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں مجھ معصوم کے ساتھ۔ وہ منہ پہ نظر سلطان کے
کو شکایت کرنے لگا، خبردار جو کسی نے میرے بیٹے کو کچھ کہا وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے آنکھیں کاتے ساتھی سے بولے تھے۔ مونا نے آنکھیں چھوٹی کی اس فسادی کو دیکھا تھا جو کس طرح سے معصوم بن رہا تھا سلطان ڈیڈ اس کی بات مت سنی، ایک نمبر کا فسادی ہے یہ جنگلی بلا۔ مونا بھی میدان میں اتری تھی۔ دیکھا یہ سب کیسے مجھ معصوم کو دبا کر رکھتے، وہ مونا کو نظر بچا کر آنکھ مارتا مظلومی سے بولا تھا، جبکہ حرم خاموشی سے کھڑی اس چلاکو شہزادی کی ساری کاروائیاں دیکھ رہے تھے۔ سلطان ڈیڈ دیکھا ابھی اس نے کیا کیا، اس نے آنکھ مینگ کرنے پر وہ ہاتھ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہے میں نے، وہ شیر بنتا بولا۔ مونا ایک دم سے گڑبڑائی تھی، چہرہ ضبط جیسے ہوا تھا۔ وہ کیا بتاتی، تبھی پاؤں پٹا تھی وہاں سے نکل کے اس کے جاتے سلطان نے ایان ملک کے صاحب پر چیز کی تھی۔ بیٹا جی آپ کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ان کے بابا ایان ملک کی بتیسی باہر آئی تھی۔ جان آپ نے کہا تھا سرپرائز ہے میرے لیے، وہ مدھم آواز میں بولنا چاہنے کیوں آنکھیں ہوش کی ہی نہیں ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس وقت اسے اپنے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ عالم نے لب بندے سے پھر سے نم ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ جان نے جان رونے ہم وہیں چل رہے ہیں، اسے اپنے ہسان میں لیتا بادشاہ کے پوشن کی جانب بڑھا تھا۔ ہزل کی ٹانگیں کپ کپائی تھی، وہ روم کا ڈور کھلتا اسے لے اندر آیا تھا۔ سامنے وہ شہزادہ، وہ سنہری آنکھوں والا شہزادہ، وہ شوہر سے بیگانہ پڑا تھا۔ بھائی وہ بری طرح سے سسکتی عالم کے سینے میں سر چھپا گئی۔ وہ ٹھیک ہے، اب رات تک ہوش آ جائے گا اسے میری جان۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا اسے جیسے زندگی کی نوید سنا گیا۔ سچ کہہ رہے جان، وہ جیسے بے یقین تھی، پوچھے کہ ہماری آواز لڑ رہی تھی۔ بالکل سچ جان کی جانا، اب بالکل نہیں ڈونا میری گولڈن ڈال نے۔ وہ نرمی سے اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتا اسے خود میں سمو گیا تھا۔ اب خوش ہے نا میری جان؟ وہ نظر اس پڑی وش کے بار ٹکائے محبت اور الفت سے دریافت کر رہا تھا۔ آپ آگے بھائی بھی ٹھیک ہو گئے؟ میں خوش ہو جانا مسکرائی تھی، پر عالم رو کو اس کی مسکراہٹ کھوکھلی سی لگی تھی۔ اسے پھر سے ندامت نے گرا تھا، کاش وہ اس چھوٹی سی جان کو ہجر کے پہلو نہ سونپتا اس مشکل وقت میں جب اس کا بھائی بھی دنیا جہاں سے بیگانہ قومی میں تھا۔ وہ عالم رو کے ہزار سے نکلے بادشاہ کی جانب بڑھے تھے، اس کے قریب آتے اس کی پیشانی پر بال ہٹاتے وہاں بوسہ دیتی دور ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بے سہتا ہی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے تھے۔ آئی پرامس یو بیو جانی، وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنے لبوں سے لگاتے سے گوشے میں بولتی سسکی تھی۔ عالم رو کو جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا تھا۔ لمس آپ کہاں جان؟ لمس یاد آتے وہ اس کی جانب آدھی سوالیہ نظر سے عالم رو کو دیکھتی پوچھنے لگی، وہ یہی ہوگی ہزی؟ آپ پریشان نہیں ہو میری جانا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید روئے، تبھی اسے اپنے حصار میں واپس لے گیا۔ چلیے اب بازی کو آرام کرنے دے، جب وہ ہوش میں آئے گا ہم پھر آئیں گے۔ میں سے بول تو اصل لیے واپس کو موڑا تھا، پر وہ جانے سے انکاری تھی۔ مجھے بھائی کے پاس رہنا، جانا آپ چاہیے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتی لا تعلقت سے بولی تھی۔ عالم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے سرکتا محسوس کرتا لب بھینچ گیا۔ ہزل میں نے کہا چلیے آپ کو بھی آرام کی ضرورت، وہ ہنوس لہجے میں نرمی سمو بولا تھا، پر وہ انسنی کرتی بادشاہ کے پاس واپس ٹکی۔ ہزل اب کی وقت کچھ سخت ہوگا، مجھے نہیں جانا، آپ جائیے یہاں سے، وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولی تھی۔ عالم نے اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تنے اعصاب کے ساتھ اس کی جانب بڑھا تھا اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ چھوڑیے مجھے، میرے بھائیوں کے پاس رہنا ہے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ چلائی تھی۔ اگر اب آپ کی آواز آئی تو آپ کو سب سے بہت دور لے جاؤں گا، پھر ترستی رہے گا سب سے ملنے کو۔ ترش لہجے میں اسے دمکاتا بیک یارڈ سے باہر نکلا تھا۔ ہزل کی جان بھونی تھی، وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ لمس ٹیرس پر کھڑے تھے، عالم رو کو ہزل کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے دیکھ کچھ پل تو ساکت ہوئی، پھر کچھ سوچ کر لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ جان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، پلیز چھوڑیے مجھے، وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا اس کی مزاحمت سیدھے سے نظر انداز کرتا، دوسری جانب سے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ جان مجھے نہیں جانے کہیں بھی پلیز، وہ اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ بری طرح سے رو دی تھی۔ عالم نے ایک جھٹکے میں اس نازک جان کو اپنی باہوں میں بڑھتے گاڑی پہلے سے باہر کو موڑی تھی۔ اس اب تاز باز صبح پڑتی سسکتی جان حلق میں آئی تھی۔ وہ ایک بازو کا حصار اس کے گرد کثرت سے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ نازک سے جان اس کی باہوں میں بسی سے کپ پا رہی تھی۔ میں بات نہیں کروں گی آپ سے، وہ لڑ سے اس کے سین میں چپی روندی آواز میں بولتی۔ کوئی بات نہیں، آج میرا بھی موڈ بات کرنے کا بالکل نہیں، مجھے بس آپ کی بہن کی سانسوں کا شور سننا ہے۔ آج جان ماج کی، اس کے کان کے لب کو اپنے لبوں میں دباتا مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ ہزل کا دل اس کی بے باک سرد گوشی پر کسی سوکھے پتے کی ماں لرز اٹھا تھا۔ آئی یہ جو آپ پورے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آنے پر وہ نادیدہ نفرت کا اظہار کرنے لگی، جس پر عالم کی آنکھوں میں تیش کی سرخیاں ابھری تھی۔ آپ کے بہت سے کل ڈھیلے ہو گئے ہیں جانا، آج میں انہیں اچھے سے ٹائٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ گردن ٹیڑھی کرتا نظر سامنے روڈ پر جمع اس کی پچھلی گرد بچاؤ جہاں اپنا لمس چھوڑتے اس کی جان نکالنے لگا۔ ہزل کو اس کے دہتے لمس اپنی گردن کی جلتے جلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح سے جھٹپٹائی تھی۔ بابا پلیز،
اسے اس کی روتی تبھی اس پر ہمکا تھا، اس کا سر اپنے سینے پر لگا تھا، نظر سامنے ڈور پر ٹکا گیا۔ وہ اسے لیے فلیٹ میں آیا تھا، کچھ یاد آیا میری جان، وہ اسے پیچھے سے اپنے ہسار میں لیتا ایک دم سرگوش میں بولا تھا، وہ بلا اس جگہ کو کیسے بھول سکتی جہاں جان نے اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور پھر جب قبول کیا تو دل کی آمادگی سے اسے قبول کیا کہ اس رشتے کو بددیانتی سے شروع کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی، اس سے اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا کہ اسے سانسیں لینا بھی مشکل لگے گا اس شخص کے بنا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں جان، پر مشکل بقابو پاتے نم لہجے میں بولی تھی کہ میں اپنی جان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت اس سے بحث اور کوئی جگہ دستیاب نہیں تھی جہاں بس میں اور آپ کو دشا موجود نہ ہو۔ آج ہوا کو بھی آپ کے پاس آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسے اپنے باہوں میں بٹھا اٹھائے ڈوم کے جانا بڑھتا، وہ بوکھلائی تھی، اس کی حرکت با جان سانس بڑی بری طرح سے بے ہنگم ہوئی تھی۔ عالم راؤ نے نرمی سے اس کے پیشانی پر لب رکھتے جانے جان مائی گولڈن، وہ آہستہ سے چلتا سے لیے رومیا تھا، وہ اس کی باہوں میں کپ کپائی نازک سے بڑی بری طرح سے سہمی تھی۔ روم کا منظر دیکھ تو اس کے پورے وجود سے نمی پھوٹی تھی، جہاں ہر طرف سے گلابوں کی سجاوٹ کی گئی تھی، ہر طرف جلتی چھوٹی چھوٹی مصنوعی لائٹس جن کے گرد پھول نچھاور کیے گئے تھے۔ ایئر فریشنرز کی خوشبو اس کے حواس میں اتر کر تھی، وہ اسے نرمی سے فرش پر اتارتا، اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھ کر وہ سانسیں روکتی، اس کی ہڈی کو اپنی مٹھی میں بیندھ کے دل کسی سوکھے پتے کی ماں لرز رہا تھا۔ اس ساحل کی جان لیوا کوئی بد میں نرمی سے اس کے سنہری بال سمیٹے اس کے دودیا کندھے پر جھکا تھا، وہ آنکھیں میٹی اس کے پرشیدہ لمس کو سہنے لگی جو پاگل ہوتا جہاں اپنا لمس بکھیرتے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کے دہکتے لمس پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ جان آپ مڑے بمشکل لرزتی بولی تھی، جس پر وہ متبسم ہوتا، اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر لب رکھ جس کے سانسوں کے بے ہنگم اسے پاگل کر تھے۔ آج بہت شدت سے آپ کا جان آپ کے سانسوں کو بے آہنگی سونپے گا میرے دل پر، وہ نرمی سے اس کے بلائی لب کو اپنے انگوٹھے سے سلاتے سرخ انگوری لبوں کے ہم کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش پر جلتی سرخ گلال ہو تھی، پورا وجود سوکھے پتے کی ماں لرز رہا تھا۔ عالم رو نے آنکھوں میں سرور کی سرخیاں لیے اسے دلکشی کے پیکر کو دیکھا تھا، جس کا لرزے لب اس کے حواس معطل بری طرح سے کر رہے تھے۔ آپ سے دوری چند پلوں کے وصل کے بعد مزید جان لیوا ہو گئے، وہ آنکھوں میں خماری اور دیوان کے لیے محمول لہجے میں بولا تھا۔ وہ نازک سی جان لرزی تھی، اس کے لہجے کی شدت پر وہ اس کی گرفت سے نکلتی الٹے قدم پیچھے کو چلی تھی۔ عالم رو نے اسے خود جانے دی تھی کیونکہ وہ بھی یہ کھیل کھیلنے میں مرعوب نظر آیا تھا۔ وہ آنکھوں میں دیوانگی اور وارپتگی لیے چلتا، اس کے لرزتے ہی سے صحابے کو دیکھتا، قدم قدم اس کی جانب چلتا، اپنی ہڈی اتارتا دور اچھال گیا، اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھی زل کی جانب بنی تھی، وہ پیچھے کو چلتی ایک دم سے بڑھ پر گری تھی، اور وہ ایک دم سے اسے فرار کا موقع دیے بغیر اس پر جھکا تھا۔ چیت بیٹھ پر پڑی، آپ اس کے شکنجے میں پھنس چکی تھی جان، وہ اس کی قید میں مجھ کو بولی تھی۔ وہ مدہوشی سے جھکتا، اس کی شارک پر جھکتا، وہاں اپنا جان لمس چھوڑنے لگا۔ وہ مچلتے ساتھی سے آنکھیں میچے اسے شانوں سے تھام کے پورے وجود میں بڑھ کے لہریں اٹھی تھی۔ آئی لو یو جانے جان مائی سول، اس کی گردن میں گہرے گہرے سانس بھرتا، اس کی جان مشکل میں ڈالا تھا۔ جان مجھے کچھ کہنا ہے، اس کی گال پر اپنا لرزا ہاتھ رکھتی پر مجھ کو بولی تھی۔ جان تو جیسے زلزلوں کی زد میں تھی، پر آج وہ بولنا چاہتی تھی، جی میرے کل جہاں حکم کرے۔ وہ وہیں اس کے ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگاتے محبت و الفت سے گویا ہوا تھا، میں آپ سے، وہ بولتے رکی تھی، شاید اس سے مزید ہمت درکار تھی کیونکہ اپنے اظہار کے بعد عالم رو کے ریئیکشن سے، اس کی شدتوں سے وہ شدید ڈرتی تھی، پر بھی اس کا شعور اس کا حق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اسے کتنا چاہتی ہے۔ جی میری جان بولیے، میری الفت جنون، وہ اس کی کلائی پر لبوں سے پھول کھلاتا محمول لہجے میں بولتا، پر پلیز جان ایسے کیسے بولوں، وہ بامجھ کو بولی تھی۔ اوکے میری جان آپ بولیے، خود پر ضبط کرتا، اب کوئی بھی گساہی سے خود کو روک گیا تھا۔ آپ سے بہت پیار کرتی ہوں جان، وہ ہمت کرتی اپنی سنہری آنکھوں میں نمی سجا اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتی متم لہجے میں بولتی۔ عالم کے پورے وجود میں سرور اترا تھا، وہ آنکھیں مندے اس میٹھے اظہار محبت کو اپنے دل میں اتارنے لگا تھا۔ آئی لو جان، وہ سر دھکے پر گرا اپنے لرزے وجود کو اس کے حصار میں سونپ دے اس کی گردن میں بہیں حال کر دی، عالم رو کو سرشار کر گئی تھی۔ وہ دیوانگی اور جنونیت سے اس کی سانسوں کو خود میں جذب کرتے اس کی کمر کی طرف اپنا ہزار کھائندے کروٹ بدل اس کے پھولوں سے وجود کو سینے پر ڈال گیا۔ ہزل نے آنکھیں میں تو اس کی شدتوں کو برداشت کرتے خود کو اپنے محرم اپنے محبوب کے حوالے کیا تھا۔ وہ کبھی نرمی تو کبھی شدت دکھاتا، اس کے سانسوں سے اپنی سانسیں مہکاتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ کسی سوکھے پتے کی ماں لرزتی بے جان سی ہونے لگی تھی، رکتی سانسوں پر ہلکی سے مزاحمت کرتی اس پر، وہ اس کی رکتی سانسوں کا خیال کرتے اسے آزادی دے گیا۔ وہ واپس سے کروٹ بدل اس پر جھکا تھا، وہ
مورتی اپنی پھولی سانسوں کو سنوارنے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظر آتی گردن کے رگوں کو ایک بےخود ہوتا جھکتا وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اس آفتاب پر سانسیں کھینچ گئی جو سچ میں آج جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے دھڑکنوں کے لیے دھڑکنوں کا درہم بے حد تیز ہو رہا تھا۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا مچلا تھا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے جان، اب مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں مر جاؤں گی جان، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی ریئلی لو یو، مدم سرگوش میں بولتی، آخر میں نم لہجے میں بولتی عالمرو نے تڑپتے اس کے نم آنکھوں پر لپ رکھے تھے۔ آئی ایم سوری می جان، معاف کر دے، اپنی جان کو اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی گردن پر چہرہ چھپا اس کی بیوٹی بون پر جھکتا دیوانگی اور وار پردگی سے بولا تھا۔ اب کہ مجھے اب رہنا نہیں آتا جان۔ وہ اوپر کو تو اس کے پیشانے پر لب رکھی عالمرو نے متبسم ہوتے اس کے دل فریب لمس کو محسوس کرنے لگا۔ اس کے دور ہونے پر وہ کچھ دور ہوتا اپنی شرٹ اتارتا، واپس اس پر جھکتا اس شرٹ کو کندھے سے ہٹاتا، جاوتا اپنے لمس کے پھول میں کھلانے لگا۔ وہ آنکھیں میں تھی، لرزے دل کے ساتھ اس کے پشت پر اپنے نہنگار کی عالمرو اس کے میٹھے سے لمس پر مسرور ہوتا، اس کے دل کے مقام پر اپنا پرشدت لمس چھوڑنے لگا جہاں ہر صبح وہی تو تھا۔ آج دل مضبوط کر لی میری جان، کیونکہ آپ کا جان آج پاگل ہو رہا ہے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر ہلکے سے دان کرتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ ہجرت کو اپنے پورے وجود میں سنسنی خیز لہریں اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، پر آج وہ مزاحمت کر کے اپنے جان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس پر وہ اس کی مزاحمت نہ پاتے اس کے لرزے نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا تھا، وہ اس کی قدم میں پہن ڈالتی آنکھیں موند گئی۔